دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام بس ایک وہ جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے ایکسٹینشن آف آرمی چیف ٹینیور کے متعلق، وہ کیونکہ ریلیز ہو گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے، تو اس پر مختصراً بات کرتے ہیں اور ایک ساتھ نظم ہوگی اہل غیرت اور اہل دشنام۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ یہ 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ تفصیلی، اگرچہ اس کا پہلے مختصر حکم نامہ جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے موسٹ پروبیبلی 28 نومبر کو جاری کر دیا تھا، اب یہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے۔ اصل میں مختصر فیصلے اور ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جو ایکشنیبل پارٹ ہے وہ شارٹ آرڈر میں یا مختصر فیصلہ حکم نامے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ کیوں یہ کرنا ہے، اس کی وجوہات ایٹ لینتھ جو ہے، تفصیل ان کی، وہ یہ جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے اس میں دی جاتی ہے۔ اور عموماً نسبتاً اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ جائے شارٹ آرڈر میں تو اس کی ایمبیگوٹی کو دور کیا جاتا ہے، اس ابہام کو، اس الجھن کو، کنفیوژن کو دور کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے حکومتی حلقے باز جو تھے اور بظاہر بڑے یعنی قانون کو سمجھنے والے، جن کو ہم سمجھتے ہیں یعنی اٹارنی جنرل ہے، وزیر قانون ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہیں جی، تو وہ اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، یعنی اس میں کنفیوژن جان بوجھ کر ڈالتے تھے کہ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ حکومتی حلقوں کی طرف سے، حکومتی لیگل حلقوں کی طرف سے، وزارت قانون یا اٹارنی جنرل کی طرف سے، نہیں جی یہ 3 سال کے لیے یہ ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 3 سال ہی ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہے، نو پرابلم نا۔ اب اس میں یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں اور سابقہ شارٹ آرڈر میں جو سب سے بڑا فرق ہے عملی طور پر، ظاہر ہے یعنی جو عملی طور پر فرق ہے، ویسے تو ظاہر ہے وہ چند صفحات پر مشتمل، موسٹ پروبیبلی 6-7 صفحات پر مشتمل تھا، یہ 43 پر ہے، فرق تو بہت ہوگا نا، لیکن عملی طور پر جو ایکشنیبل پارٹ ہے اس میں سمجھ لیں یہ ابہام اب دور ہو گیا ہے کہ وہ جو منتر پڑھتے تھے کہ 6 مہینے کی جگہ 3 سال ہی ہیں، باجوہ صاحب کے پاس انی پان واسطے یعنی سیکنڈ انی پان واسطے حکومت وہ کہتی تھی کہ باجوہ صاحب کو اب 3 سال گارنٹیڈ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ کوئی بھی اگر اسے پڑھے تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ زبردستی کشید کر رہے ہیں، لیکن باہر وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایبسرڈ بیہیویئر ہے نا، اس کے لیے تو کسی فاؤنڈیشن کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریزننگ کی، وہ آپ حکومتی ترجمانوں سے موسٹ پروبیبلی آپ بھی اس قسم کی لغو باتیں جو ہیں وہ سنتے رہیں گے۔ تو بہرحال اس میں اور اس میں یہ لکھا ہے اپنا، ظاہر 3 ججوں پر مشتمل وہ بینچ تھا جس کی سربراہی آصف سعید کھوسہ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، جو بس 2-4 دنوں کے لیے ہیں، اب وہ ریٹائر ہوں گے، تو ان کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور منصور علی شاہ نے یہ لکھا ہے فیصلہ۔ مظہر عالم میاں خیل اس سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ آصف سعید کھوسہ صاحب اتفاق کرنے کے ساتھ ایک اضافی اس کے ساتھ تحریر یا نوٹ انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ برکتیں بیان کی ہیں کہ کوئی لا سے اوپر نہیں ہوتا، ایک وضاحت کی یا ایک مثال دی کہ 1616 میں یعنی 17ویں صدی کے آغاز میں کنگ جیمز فرسٹ آف انگلینڈ، اس دور کے چیف جسٹس جو جسٹس ایڈورڈ کوک تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے ایون بادشاہ جو ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا ہے جی، تو کوئی بھی اوپر نہیں ہے اس سے، یہ انہوں نے فرمایا کھوسہ صاحب نے۔ تو بہرحال
منصور علی شاہ ظاہر لکھنے والے ہیں لیکن ہے تو پورے بینچ کا فیصلہ، اور وہی شارٹ آرڈر کی طرح کہ 6 مہینے تو رہیں گے باجوہ صاحب، اور یہ اس دوران یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس دوران حکومت جو ہے وہ نئی لیجسلیشن کرے۔ ہاں اس میں ایک اور الجھن بھی دور ہوگی کہ بعض لوگ سمجھتے کہ آئینی ترمیم ہوگی، اس میں کلیئرلی ایکٹ آف پارلیمنٹ لکھا ہوا ہے، تو موسٹ پروبیبلی اب وہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے حقیقتاً، ظاہر ہو سکتا ہے اپوزیشن کو کچھ لوگ اسی انداز میں جس طرح حکومت والے کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے لیجسلیشن کی، پہلے کہہ رہے تھے، تو اسی طرح کوئی اور بندہ ان سے اختلاف کرنے والا یہ کہہ دے کہ آئین کی ترمیم چاہیے، حالانکہ اس میں بالکل کلیئر ہے کہ آئین کی ترمیم نہیں، لیجسلیشن عام قانون سازی ایکٹ آف پارلیمنٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی سے پاس ہو جائے، جو اس وقت کورم پورا ہو اور جو لوگ موجود ہوں وہ میجارٹی کا تعین کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل ممبرشپ کی میجارٹی نہیں چاہیے قانون سازی کے لیے، اس طرح سینٹ میں بھی، تو ظاہر ہے پھر پریزیڈنٹ کے پاس اور اس طرح قانون بن جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یعنی حکومت جو ہے وہ اس کو ریویو، اس پر نظر ثانی کا معاملہ کرنا چاہتی ہے۔ اس میں ایک تھوڑا سا یعنی نقطہ یہ ہے کہ اگر آصف سعید کھوسہ صاحب آخر کرتے تو نسبتاً یعنی شاید یعنی آسان ہوتا ہے اس کو ریویو میں تھوڑا بہت بدلوانا۔ اب کیونکہ منصور علی شاہ نے لکھا ہوا ہے اور وہ تو ریٹائر نہیں ہو رہے، مظہر عالم میاں خیل بھی نہیں ہو رہے، تو موسٹ پروبیبلی جو آتھر کرتا ہے نا پھر اس سے اپنے ہی فیصلے کو ریویو کرانا گویا اپ ہل ٹاسک ہے کہ وہ بہت ریئر ایکسیپشنل سچویشن میں اس کی کسی لائن کو، کسی سبسٹانشل چیز کو بدلیں گے، ورنہ وہ اسی طرح سمری لیے قسم کا ریویو ہوگا کہ بس ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ یعنی فیصلہ تفصیلی، دو الجھنیں دور، ایک تو آئینی ترمیم نہیں چاہیے، ایکٹ آف پارلیمنٹ یا عام قانون کے ذریعے ہی کافی ہے، دوسرا یہ ہے کہ 6 مہینے باجوہ صاحب رہیں گے، اگر 6 مہینے میں قانون سازی ہو جائے تو پھر اس قانون سے مشروط ان کا ٹینیور ہوگا جو بھی قانون ڈیسائیڈ کرے، اور پھر جو اگر یہ حکومت کسی وجہ سے جان بوجھ کے یا اس کی انیبلٹی ہے کہ وہ کر نہیں سکتی، لیجسلیشن نہیں کرنے میں ناکام رہتی ہے قانون بنانے میں، تو پھر اس صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو یوزیج ہے یا انسٹیٹیوشنل پریکٹس ہے جس کو عام جو ہمارے علماء ہیں وہ عرف کہتے ہیں، یعنی یوزیج جو ہے اس کے مطابق وہ ریگولیٹ کرے گا، وہی انفورس ہوگا۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر 3 سال کا ٹینیور آٹومیٹک جو پہلے انہیں ملا تھا، پہلی اپوائنٹمنٹ جب ان کی ہوئی تھی بطور آرمی چیف، وہ جو ہی اینڈ ہوگی تو وہ ختم ہو گیا، باقی 6 مہینے سپریم کورٹ نے ویسے وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ کرے، تو وہ 6 مہینے اس میں ایڈ کر لیں، تو گویا باجوہ صاحب جو ہیں وہ 28 نومبر یا 29 نومبر 2019 سے آگے 6 مہینے کاؤنٹ کر لیں، موسٹ پروبیبلی مئی کے اینڈ پر شاید بنتے ہوں گے، تو اس وقت تک آرمی چیف رہیں گے، 6 مہینے اینڈ انی پہلو جڑی پانی ہے مزید، پہلے بھی کافی پائی ہے، چلو جڑی کسر رہ گئی۔ تو اگر حکومت ایاں اواں کرتے رہی، اسی BRT پروجیکٹ پشاور کا جو ہے اسی کی طرح کا انداز رہا، تو موسٹ پروبیبلی باجوہ صاحب جو ہیں وہ حسرت لیے گھر چلے جائیں گے، اور چیف اپنا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ پھر کوئی بھی جو افسر ہے، ان سروس افسر ہے، سرونگ افسر ہے، جنرل آفیسر جو ہے اس کو بنایا جائے گا آرمی چیف۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جی انی پانی ہے تو پھر ترہ محنت کر کے اپنا قانون بنوا لو، ہیں جی، یہ ہے فیصلہ۔ تو اب اس پر اگر کرٹیسزم کرنا ہو، مثلاً جو آئیڈیلسٹک اپروچ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب قانون تھا نہیں تو تم قانون کیوں بنواتے ہو، اس کو فارغ کرواتے، اسی وقت آرڈر کرتے کہ یہ تو نل اینڈ وائڈ ہے، اب اپنی مرضی ہے کہ جس کو چاہو اور کسی کو آرمی چیف لگا دو، کوئی یہ تھوڑا ہی کہ جنرل پاکستان میں صرف ایک ہی ہے، جنرل ماشاءاللہ ایک ہی تو کثرت ہے پاکستان میں، ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں، وہ جرنیل ہی ہیں، تو ان میں سے، اور سارے جرنیل آپ کو پتہ ہے کہ آسمانی مخلوق ہیں، تو انہی میں سے کسی کو پکڑ کے بنا دیں۔ لیکن یہ آئیڈیلسٹک اپروچ کھوسہ صاحب سیاستدانوں کے خلاف تو استعمال کر سکتے ہیں،
یا باقی ججز، لیکن توپ و تفنگ والے جو لوگ ہیں تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے، خاص طور پر سرونگ جو آدمی یعنی جس کی ابھی باسی نہ ہوئی وردی ہے جی. تو اس لیے یہ آئیڈیلسٹک اپروچ جو ہے اگرچہ شاید ڈیزائریبل ہوتی کہ دو ٹوک یعنی کوئی کنفیوژن، اب 6 مہینے پھر اوں کرتے رہیں ہیں جی، اس سے دو ٹوک انداز میں فیصلہ درست ہوتا، زیادہ فائدہ مند ہوتا کہ ایک یکسوئی حاصل ہو جاتی. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں پریگمیٹزم، یہ امپیریٹو ہے پریگمیٹزم کا، عملیت پسندی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تھوڑا حقائق کو سامنے رکھتے، گراس روٹ لیول پر جو حقیقتیں ہیں، زمینی حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یعنی دونوں طرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا ہے. باجوہ صاحب کو سیٹسفائی کر دیا کہ ویخ لو میں تو 6 مہینے دے دیتے ہیں، اس دوران انی پانی ہے اپنا یعنی پہلے بھی تو آپ کروا ہی سکتے ہیں نا قانون وغیرہ پاس زبردستی، جیسے کسی کو سینٹ کا چیئرمین بنوا سکتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، کسی کو الیکشن جتوا سکتے ہیں، تو اس طرح ایک معمولی سا قانون ہی تو بنانا ہے. تو اب پریکٹیکلی تمہیں دے دیا، اب بنوا لو قانون ہے جی. اور لیکن جس نے اس کے خلاف بات کرنی ہوئے خود جی ہمیں سیاستدانوں کا ترلا پھر کرنا پائے گا، جنہوں نے برا بھلا پچھلے 4 سال تو آخر رہے ہیں، پھر انہوں نے آکھنا پائے گا کیونکہ حکومت کے پاس تو بڑی تھن میجورٹی ہے، خاص طور پر صرف وہ بھی قومی اسمبلی میں ہے، سینٹ میں تو نہیں ہے. سینٹ میں تو یا بوٹوں کو میجورٹی حاصل ہے یا اپوزیشن کو ہے جی. اور ظاہر قانون بنانے کے لیے سینٹ کی بھی میجورٹی چاہیے. تو پھر بی آر ٹی اسٹائل گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس ہو بھی تو خیر سے اب کوئی اپوزیشن رکاوٹ تو نہیں ڈال رہی نا بی آر ٹی پشاور میں یا باقی جتنے بھی ایشو حکومت نے فیس کیے ہیں. کبھی اپوزیشن کا پریکٹیکلی تو کوئی رول نہیں ہے، وہ تو جیلوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ پوری محنت سے ہر ایشو کو خراب یعنی آخری حد تک کیا جاتا ہے. تو اس لیے باجوہ صاحب کے جو کلائنٹ ہیں نا ان پر تو کیا نے جاگتے رہنا ساڈے تو نہ رہنا، یعنی بی آر ٹی ٹائپ حکومت جو ہے باجوہ صاحب آپ ان پر انصار نہ کریں. اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے مشورے کی انہیں ویسے ضرورت نہیں ہے، وہ انہوں نے پہلے تگدو شروع کر دیا، اس لیے کچھ لوگوں کی ضمانتیں اور علاج معالجے اور یہ وہ سارا سلسلہ ہے جی. تو یہ کہانی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. باجوہ صاحب انی پان جو کامیاب ہوندے نے کہ نہیں، اور وہ جرنیل جنہاں دی بڑی حسرت ہے کہ یہ ہونی چلا جائے اور اسی بھی ذرا انی پا لیے جی، تھوڑی جی انی تو سانو بھی پا نہیں دیو نا. تو ویکھدے ہیں یعنی اب کیا باجوہ صاحب ڈبل انی پان چ کامیاب رہندے نے یا سوا انی پاندے نے، یا وہ جرنیل جو نیا انی پانے کے انتظار میں وہ ڈالتے ہیں. تو اب آپ کو وہ اہل غیرت اور اہل دشنام کے عنوان سے نظم ہے. ویسے یہ میں نے رانا ثناء اللہ کی لکھی تھی، رانا ثناء اللہ پر ویسے پروگرام اور بھی 2-3 نظمیں ہیں میں نے لکھی ہوئی تھیں، آپ کو مختلف پروگراموں میں شاید سنائی بھی ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے تھی، لیکن ان جنرل ظاہر ہے کوئی بھی لکھی بے شک ایک اسپیسیفک پرسنالٹی یا کسی ایونٹ کا ذہن میں ہو تو پھر بھی وہ کام سب کے لیے دیتی ہے. تو عرض کرتا ہوں کہ اہل غیرت اور اہل دشنام، قدرت نے ہاتھ پہ ہمارے غیرت کا جام رکھا ہے، قدرت نے ہاتھ پہ ہمارے غیرت کا جام رکھا ہے، آبا نے ہمارے صدق و صفائی کا نام رکھا ہے. قدرت نے ہاتھ پہ ہمارے غیرت کا جام رکھا ہے، آبا نے ہمارے صدق و صفائی کا نام رکھا ہے. اعزازات قید و بند ہے ہمیشتوں، اعزازات قید و بند بے ہمیشتوں کے لیے کہاں، اعزازات قید و بند بے ہمیشتوں کے لیے کہاں، مشیت نے اہل غیرت کے لیے یہ مقام رکھا ہے. اعزازات قید و بند بے ہمیشتوں کے لیے کہاں، مشیت نے اہل غیرت کے لیے یہ مقام رکھا ہے. یعنی یہ جو قید و بند کا اعزاز ہے نا، یہ باغیرت لوگوں کے حصے میں آتا ہے، ضمیر فروشوں کے اور بے حمیت لوگوں کے حصے میں نہیں آتا، یہ سرفروشوں کے حصے میں آتا ہے، ضمیر فروشوں کے حصے میں نہیں آتا. یہ اعزاز قدرت نے رکھا ہی ان کے لیے ہے. لہذا یہ رانا ثناء اللہ کو تو مل سکتا ہے، کسی اور چیز کو نہیں مل سکتا. جو چاہتے ہیں ہر وقت غلام گردشیں اقتدار کی جو ہیں انہیں میں
چہل قدمی کرتے ہیں، جو نیا حکمران آتا ہے اسی کو بھگوان مان لیتے ہیں۔ تو اعزازات قید و بند بے ہمیشتوں کے لیے کہاں، مشیت نے اہل غیرت کے لیے یہ مقام رکھا ہے، جو کم ظرف اقدام طاقت کا بوسہ لیتے ہیں، جو کم ظرف اقدام طاقت کا بوسہ لیتے ہیں، اہل جہاں نے نام ان کا غلام ابن غلام رکھا ہے۔ یعنی جو بدبخت لوگ ہیں، کم ظرف ہیں، وہ اقدام طاقت کا بوسہ لیتے ہیں، یعنی طاقتور بوٹوں کو چومتے ہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کو دنیا کہتی ہے کہ یہ غلام ہیں، یہ غلاموں کی نسل سے ہیں، یعنی ان کے ڈی این اے میں غلامی ہے، کہ جو کم ظرف اقدام طاقت کا بوسہ لیتے ہیں، اہل جہاں نے نام ان کا غلام ابن غلام رکھا ہے، دراہیم و دنانیر جن کے لیے دین و ایمان ہیں، دراہیم و دینانیر جن کے لیے دین و ایمان ہیں، رب نے ان کے لیے ہی جہنم کا اہتمام رکھا ہے۔ یعنی جو عباد درہم و دینار ہے جی، جو درہم اور دینار کے بندے ہیں، پھر ان کا مقام آپ سمجھ سکتے ہیں، جو اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ تو دراہیم و دینانیر جن کے لیے دین و ایمان ہے، رب نے ان کے لیے ہی جہنم کا اہتمام رکھا ہے۔ جو اہل توقیر پہ زبان تان دراز کرتے ہیں، جو اہل توقیر پہ زبان تان دراز کرتے ہیں، دنیا نے عنوان ان ارزال کا اہل دشنام رکھا ہے۔ جو اہل توقیر پہ زبان تان دراز کرتے ہیں، دنیا نے عنوان ان ارزال کا اہل دشنام رکھا ہے۔ قدرت نے ہاتھ پہ ہمارے غیرت کا جام رکھا ہے، آبا نے ہمارے صدق و صفا ہی کا نام رکھا ہے۔ اعزازات قید و بند بے ہمیشتوں کے لیے کہاں، مشیت نے اہل غیرت کے لیے یہ مقام رکھا ہے، جو کم ظرف اقدام طاقت کا بوسہ لیتے ہیں، اہل جہاں نے نام ان کا غلام ابن غلام رکھا ہے۔ دراہیم و دینانیر جن کے لیے دین و ایمان ہیں، رب نے ان کے لیے ہی جہنم کا اہتمام رکھا ہے۔ جو اہل توقیر پہ زبان تان دراز کرتے ہیں، دنیا نے عنوان ان ارزال کا اہل دشنام رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے جانے سے پہلے ایز یوزول کہ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور شیئر کریں دوستوں کے